جو عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے دونوں کو اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ حیض کی حالت میں نماز اور روزہ منع ہے، نفاس کی حالت میں بھی نماز اور روزہ منع ہے، لیکن جب حیض ختم ہو جائے یا نفاس ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نماز شروع کر دینا ہے، اور جو روزہ چھوٹا ہوا رہتا ہے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ یعنی حیضہ اور نفسہ دونوں کا سیم حکم ہے، حیض کی حالت میں نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ جب خون منقطع ہو جائے، عورت پاک ہو جائے، تو پاکی کا غسل کرنے کے بعد اب روزہ نماز پڑھنے لگے گی اور روزہ بھی رکھنے لگے گی۔ پہلے جو روزہ چھوٹا تھا ان روزوں کی بعد میں قضا کرے گی۔ یہ حیضہ اور نفسہ کا معاملہ ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، عورت سے خون جاری ہوتا ہے، وہ خون بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض اور استحاضہ میں فرق ہے، عورتوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حیض کا جو خون ہوتا ہے اس میں 3 قسم کی علامت ہوتی ہے۔ رنگ کالا ہوگا، اس کی ماہیت وہ گاڑھا ہوگا، اور اس کے اندر بدبو ہوگی۔ لیکن ہے جو کیا کہتے ہیں استحاضہ کا خون ہے، یہ کیفیت یہ صورت اس میں نہیں پائی جاتی، وہ نہ گاڑھا ہوگا نہ کالا ہوگا نہ اس میں بدبو ہوگی، وہ جنرل خون ہوتا ہے۔ ویسے آپ بدن کا خون کاٹتے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی، وہ گاڑھا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے کالا پن نہیں ہوتا ہمارے بدن سے جو خون کٹے گا۔ لیکن حیض کے اندر یہ 3 صفات ہوتے ہیں، عورتوں کو یہ صفات دیکھ کر پہچان لینا چاہیے کہ حیض ہے، یہ صفات نہیں ہے تو حیض نہیں ہے۔ اچھا، جو عورت استحاضہ کی حالت میں ہوتی ہے، بیماری والا خون آتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ حیض نہیں آتا، ہر مہینے حیض بھی آئے گا۔ استحاضہ کی بھی بیماری ہے، حیض بھی آتا رہتا ہے۔ ایسے کنڈیشن میں عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے حیض کیسے پہچانے، حیض پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، فاطمہ بنت ابی حبائش، وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کی شکایت ہے، بیماری ہے، تو میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حیض کا خون کالا ہوتا ہے۔ پہچان بتائی، حیض کا خون کالا ہوتا ہے جب تمہارے لیے کالا خون آئے تم سے، تو تم سمجھ لو یہ حیض ہے، ان دنوں میں نماز سے رک جانا۔ جب کالا خون نہیں آئے تو تم وضو کرنا اور نماز پڑھنے لگ جانا۔ گویا کہ استحاضہ کی شکایت جس عورت کو ہے، جب کالا خون آنے لگے تو کیا کرے گی؟ نماز سے رک جائے گی، روزہ سے رک جائے گی۔ جب کالا خون بند ہو جائے تو غسل حیض کرے اور اس کے بعد وہ نماز روزے کی پابندی کرنے لگ جائے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے بناتے آدم پر یعنی عورتوں پر ہر مہینہ حیض کا آنا مقرر کر دیا ہے۔ جو عورت بالغ ہو جاتی ہے، بلوغت سے لے کر 50-60 سال تک حیض کا خون ہر مہینے آتا ہے۔ یہ ہر عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے، بلوغت کے بعد سے لے کر کسی کو 50 سال تک، کسی کو 55 سال تک، کسی عورت کو 60 سال تک حیض آتا رہتا۔ تقریباً 60 سال کے بعد حیض کا معاملہ ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہر مہینے خون آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہر عورت کو اس درمیان اس عمر والی عورت کو خون آئے گا، حیض کا خون آئے گا۔ تو اگر کوئی عورت حیض کو روکنے کے لیے دوا کھانا چاہے تاکہ مکمل روزہ رکھ لے تو حرج نہیں ہے، کھا سکتی دوا۔ لیکن میرا مشورہ اگر دوا نہیں کھاتی ہے تو بہتر ہے، فطرت پر باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کھانے سے مینس پر اثر پڑتا ہے، پھر حیض کا نظام اور سسٹم بدل جاتا ہے، کبھی 2 دن آئے گا، کبھی 4 دن آئے گا، کبھی تھوڑا آئے گا، کبھی زیادہ آئے گا، عورت پریشان ہو جاتی ہے، پھر حیض کیا ہے حیض نہیں ہے، تو مینس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوا نہ کھائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی صحیح دوا مل رہی، ڈاکٹر کے مشورے سے مل رہی ہے تو اگر کھانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔